یقین جانیے اس 70 سال میں کبھی یہ احساس نہیں ہو سکا کہ یہ آخر پاکستانی قوم ہے تو کب۔ یقین جانیے جب 10 مئی کی صبح ہم سب اٹھے، ساری رات جاگتے رہے، جب میں نے وہ فتح 1 میزائل کو اور ان پاک افواج کے نوجوانوں کو اللہ اکبر کے نعرے مارتے دیکھا اور اس میزائل کو سرفس ٹو سرفس میزائل کو چھوڑتے دیکھا، اور میں نے پہلی دفعہ JC-10 جہاز کو پاکستان کی کسی ایئر فورس بیس سے اٹھتے دیکھا، میں نے اس دن اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج ہم ایک قوم بن چکے ہیں۔ اگر یہ تین افواج، یہ تینوں آرمڈ فورسز اپنا کردار 10 مئی کو ادا نہ کرتی تو شاید آج یہ یوم تشکر نہ منایا جاتا۔ 4 دن جب تک ہماری طرف سے جواب نہیں جا رہا تھا، پوری قوم کی طرح میں بھی اس اضطرابیت میں تھا کہ یہ جواب کیوں نہیں آ رہا۔ اس جیت کے پیچھے آپ کی قوم کھڑی تھی، اس جیت کے پیچھے آپ کا وہ میڈیا کھڑا تھا جو اتنی زبردست رپورٹنگ کر رہا تھا کہ انڈین میڈیا کے تمام جھوٹ، تمام وہ فیک نیوزز اس کے سامنے بہت چھوٹے پڑے نظر آ رہے تھے۔ اس پوری جنگ پہ پیچھے آپ کے وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا کے واریئرز کھڑے تھے جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا، وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ کے شانہ بہ شانہ یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ لیکن میڈم اسپیکر، اس ٹائم پہ ہمیں اپنی ان لوگوں، ان قوموں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اوکھے وقت پہ ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ میڈم چیئر۔ میڈم چیئر، سب سے پہلے میں آج اس یوم تشکر پہ اپنی قوم کو، اپنی پاک افواج کو، اپنی ایئر فورس کو، اپنی نیوی کو، سب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ یقیناً اس یوم جو تشکر منایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اگر کسی کی محنت ہے تو وہ یقین ہماری پاک افواج کی ہے، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی کی ہے، اور اس سے کوئی شخص دور نہیں ہو سکتا، اس فیکٹ سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ آج جس جگہ پہ جس جگہ قوم کھڑی ہے، اگر یہ تین افواج، یہ تینوں آرمڈ فورسز اپنا کردار 10 مئی کو ادا نہ کرتی تو شاید آج یہ یوم تشکر نہ منایا جاتا۔ میڈم اسپیکر، ہم ایک ہجوم تھے اور شاید پچھلے 70 سال سے ایک ہجوم بھی رہے ہیں۔ ہم قوم تو کبھی بن ہی نہیں سکے۔ اگر آپ مجھے ٹائم نہیں دینا چاہتے تو میں چلا جاتا۔ بہتر ہے، کیونکہ پہلے تین دفعہ میں وعدہ کیا کہ آپ کا نمبر ہے، پھر آپ نے وہاں سے مجھے کہا کہ یہ کر لے، بات کر لیں۔ میرے بعد سینیٹر صاحب تشریف رکھیے، آپ کو ٹائم مل جائے گا، تشریف رکھیں۔ سر آپ تشریف رکھیں، بیچ میں بات نہ کریں۔ میڈم چیئر، میرے 2 منٹ یہ لے گئے۔ میڈم چیئر، 2 منٹ تو نہیں۔ جی میڈم چیئر، ہم ایک ہجوم رہے ہیں، 25 کروڑ عوام ایک ہجوم تھے، کہیں صوبائیت میں بٹے ہوئے، کہیں مسلکوں میں بٹے ہوئے، کہیں زبان میں بٹے ہوئے۔ یقین جانیے اس 70 سال میں کبھی یہ احساس نہیں ہو سکا کہ یہ آخر پاکستانی قوم ہے تو کب۔ یقین جانیے جب 10 مئی کی صبح ہم سب اٹھے، ساری رات جاگتے رہے، جب میں نے وہ فتح 1 میزائل کو اور ان پاک افواج کے نوجوانوں کو اللہ اکبر کے نعرے مارتے دیکھا اور اس میزائل کو سرفس ٹو سرفس میزائل کو چھوڑتے دیکھا، اور میں نے پہلی دفعہ JC-10 جہاز کو پاکستان کی کسی ایئر فورس بیس سے اٹھتے دیکھا، میں نے اس دن اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج ہم ایک قوم بن چکے ہیں۔ میڈم، قومیں، یقین جانیں، قومیں وہ بنتی ہیں جو اپنے حق پہ لڑنا جانتی ہوں۔ 4 دن جب تک ہماری طرف سے جواب نہیں جا رہا تھا، پوری قوم کی طرح میں بھی اس اضطرابیت میں تھا کہ یہ جواب کیوں نہیں آ رہا، اور آخر جب وہ جواب آیا تو اس کے نتیجے میں جو کچھ آج ہم بیٹھے ہیں جس سچویشن میں، یقین جانیے اب مجھے لگتا ہے کہ اب پیچھے قوم بھی کھڑی ہے، لیکن اس جیت کے پیچھے آج ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس جیت کے پیچھے اور کون کون تھا۔ اس جیت کے پیچھے آپ کی قوم کھڑی تھی، اس جیت کے پیچھے آپ کا وہ میڈیا کھڑا تھا جو اتنی زبردست رپورٹنگ کر رہا تھا کہ انڈین میڈیا کے تمام جھوٹ، تمام وہ فیک نیوزز اس کے سامنے بہت چھوٹے پڑے نظر آ رہے تھے۔ اس پوری جنگ پہ پیچھے آپ کے وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا کے واریئرز کھڑے تھے جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا، وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ کے شانہ بہ شانہ یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ آپ کے پیچھے وہ ساری کی ساری قوم کے وہ سارے نوجوان، یقین جانیے جس وقت وہ ایئر سرفیس کا میزائل چھوٹا اور وہ لوگ نیچے چھپ کے بیٹھے ساتھ نعرہ مار رہے تھے، وہ سارے آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس قوم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس جنگ کو اپنے ایمان سے جیت سکتے تھے۔
لیکن میڈم اسپیکر اس ٹائم پہ ہمیں اپنی ان لوگوں ان قوموں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اوکھے وقت پہ ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. چائنا, the way China stood with us, نہ صرف یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو سپلائز تھی JC-10 تھا یا باقی میزائل سپلائز تھی, اس پورے میں جو ڈپلومیٹک سپورٹ چائنا کی رہی ہے ہم اس کو بھی کسی طور پہ اگنور نہیں کر سکتے. ٹرکی نے جس طرح ہمیں سپورٹ کیا اس پورے مسئلے پہ, دنیا میں کم ہی طاقتیں ہیں جو اس موقع پہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. the way Turkey did, that is commendable. آذربائیجان, یقین جانیے جب ہم جنگ جیتے اتنے شاید پاکستانی سڑکوں پہ پاکستانی نہیں نکل کے آئے تھے جتنے آذربائیجان میں لوگ پاکستان کے جھنڈے لے کے پھر رہے تھے. that is commendable as well. لیکن میڈم اسپیکر ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا سب سے پہلے اس دن جو ٹویٹ آئی تھی وہ عمران خان صاحب کی آئی تھی. انہوں نے ٹویٹ کر کے اپنی پارٹی, نہ صرف اپنی پارٹی بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی تحریک انصاف کے جو نیریٹو تھا اس کو ٹلٹ کر دیا ٹورڈز انڈیا, اور مودی کا نام لے کے کہا کہ جو آج مودی کی اس جنگ میں اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا وہ پاکستان نہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ہوں تو میری پاک فوج ہے. یہ سب سے پہلے نعرہ عمران خان نے بلایا تھا. لیکن میڈم اسپیکر وہیں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے, میں اس بات کو اس پینل پہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں اور ریکارڈ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی خاموشی بھی تاریخ میں چلی گئی جو 2 ہفتے تک بالکل اپنا منہ بند کر کے بیٹھے رہ گئے. ایک لفظ انہوں نے مودی کے خلاف نہیں کہا, میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک لفظ نہیں کہا. شاید ان کے کاروباری انٹرسٹ ہوں گے, شاید جندال سے بھی رشتہ ہوگا, شاید اور بھی معاملات ہوں گے, لیکن میڈم اسپیکر یہ تاریخ پہ لکھا جائے گا کہ ایک شخص جس کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا گیا, جو اس سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری تھا, جس کی اپنی بیٹی اس وقت CM تھی, ان کے منہ سے ایک دفعہ مودی کا لفظ آج تک نہیں نکل سکا. ناظرین اکرام, یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی. ناظرین, کچھ دنوں سے یہی سننے کو مل رہا تھا کہ خان صاحب ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں, کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کو جیل میں تقریباً 2 سال مکمل ہونے والے ہیں. 2 سال کا عرصہ گزر گیا. ناظرین, یہ ایک چھوٹا عرصہ نہیں, 2 سال کا عرصہ. تو ناظرین, اب کچھ دنوں سے سننے کو یہی مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں. اسی کو لے کر جب علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تو وہ یہ خبر باہر لے کر آئی کہ عمران خان صاحب کسی قسم کے مذاکرات, کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کر رہے. اور ناظرین, کچھ رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ خان کو آنے والے دنوں میں رہا کر دیا جائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ خبریں سچی ہوں, کیونکہ اس سے عمران خان کو رہا کرنے سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. عمران خان کی رہائی کا عالمی انٹرنیشنلی بہت زیادہ اثر پڑے گا. تو ناظرین, مجھے دیں اجازت, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.